اجلی مالک کی آمد ہے، تو میں ان کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہوں. یہاں جشن اختتام ہو چکا ہے اور اب ذرا سب سے گلے ملتے ہیں. روزہ کھل چکا ہے اور میں ذرا افطار کر لوں اور آپ کو بھی دکھا دوں گا کیا کیا افطار میں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. 2 منٹ ہوں گے آپ کے پاس. آج کا بلاگ ہم شروع کریں گے. تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس ہستی پر ہے، پر ذرا ہم جائیں گے پیچھے کہاں؟ ہسٹری میں. ہم بات کریں گے جناب ہاشم علیہ السلام کی، جن سے منسوب قبیلہ بنی ہاشم ہے، عرب کا مشہور و معروف قبیلہ، عرب کا مقدس قبیلہ، کہ جس قبیلے سے ہمیں پاک محمد مصطفیٰ ملے، کہ اس قبیلے سے ہمیں علی المرتضیٰ ملے. تو اس قبیلے کے جو سردار ہیں جناب ہاشم، آج ان کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کتنے سخی تھے. سخاوت کی انتہا یہ تھی کہ عرب میں جتنے حجاج کرام اسٹے کرتے تھے مکہ میں، سرکار ان سب کے لیے دسترخوان بجاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. کوئی مسافر مکہ آئے اور جناب ہاشم کے دسترخوان سے وہ لنگر نہ کرے، ایسا ممکن نہ تھا. جب سرکار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب میں جب بھی فاقہ ہوتا تھا، اونٹ نہر چروا کے پورے عرب کا فاقہ کھلواتے تھے، پورے عرب کو وہ لنگر کرواتے تھے. یہ ہے جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب سرکار، اور جن کے بیٹے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو اس دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو پہلی دعوت کی، اس میں جو دسترخوان کا سلسلہ تھا وہ جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب ابو طالب کا اہتمام تھا. جناب عبد المطلب کے 2 بیٹے جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ. جناب عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، جناب ابو طالب مولا کائنات کے والد. اب آئیں جناب اب دیکھیں سخاوت کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ جناب ہاشم سے. سیدہ اور مولا کائنات کے دور میں بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ بیمار ہوئے. اور بیمار کیسے ہوئے کہ رسول خدا نے کہا کہ روزے رکھو، اور روزے رکھے. تو جب روزہ افطار کیا، کوئی نہ کوئی سائل آیا اور اس سائل نے سوال کیا. جناب سیدہ نے اپنا کھانا اٹھایا اور سائل کو دے دیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ سائل کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ تھا. تو خدا کی طرف سے سورۃ دہر کی آیات نازل ہوئی، اور یہ ہے محمد و آل محمد کی کریمی. اب جس ہستی کی میں بات کرنے لگا ہوں، جن کا تھمبنیل پہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس ہستی کی بات ہے، وہ انہی کے لال ہیں، مولا حسن مجتبیٰ. ویسے تو یہ سب کے سب کریم ہیں اور سب کے سب لنگر کراتے ہی ہیں، کھانا کھلاتے ہی ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ سب سے قبا سرکار سے منسوب یہ چیز اس لیے کی جاتی کہ ان کا دسترخوان سال ہا سال بچھا رہتا تھا. وہ واقعہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا کہ مولا کائنات بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور سوال کیا کھانے کا. تو مولا نے کہا کہ فلاں 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 گھر میں جاؤ، وہاں دسترخوان بچھا ہوگا. اور وہ وہاں گیا، کچھ کھایا، کچھ اپنے لیے سیو کرنے لگا. تو مالک حسن بادشاہ آئے اور کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو، جتنا کھانا ہے کھائیں، جاتے ہوئے لے جائیے گا. کہا کہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں، فلاں مقام پر فلاں شخص بیٹھا ہے. تو مولا نے کہا وہ میرے بابا ہیں. تو یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی چھوٹی سی ہسٹری جو کہ آپ کے اس بھائی کو یاد تھی اور سوچا کہ آپ سے ڈسکس کی جائے. تو فٹافٹ چلتے ہیں دسترخوان امام حسن پر اور آپ کو وہاں کی تمام تیاری دکھا. چلو جی، الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، پڑھنا بھی ہے میں نے یہاں پر دسترخوان پر. فٹافٹ پہنچتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. دیوانہ حیدر ہے ازل سے، یوں ہمیں بھی خوب آتی ہے بہلول سی ہوشیاریاں. والا یہ مولا حسن مجتبیٰ سب سے قبا سرکار کا دسترخوان سج چکا ہے. دیکھ سکتے ہیں نعمات، ماشاءاللہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. یہ اسی دسترخوان کی سنت ہے، اسی دسترخوان کی نسبت ہے کہ جو میرے مولا حسن مجتبیٰ سب سے قبا مدینے میں، مکہ میں لگایا کرتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ سب. روزہ کھل چکا ہے اور میں ذرا افطار کر لوں اور آپ کو بھی دکھا دوں گا کیا کیا افطار میں.
اسپرنگ رول ہے میری پسندیدہ میں. چکن پیس ہیں, مٹن کا سالن ہے, دہی بڑے ہیں, تمام چیزیں ہیں جو کہ میں کھاؤں گا, اور آپ سب دیکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. چلو جی, الحمدللہ رب العالمین. بھائی بخار ابھی بھی بتاؤ نہیں ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے بلاگ دیکھا ہوگا, کل والا بلاگ جس میں اس کو بخار تھا. الحمدللہ یہ میرے ساتھ آیا ہے مالا لوکیشن میں. بھائی ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ظہیر بھائی کے گھر سے آ رہے ہیں. اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں انکل ساحل کے گھر. ان کے گھر بھی مولا حسن کا دسترخوان ہے, تو اس کی بھی کچھ وائبس آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, مالک کی آمد ہے, تو میں انکل ساحل کے گھر پہنچ چکا ہوں. یہاں جشن اختتام ہو چکا ہے اور اب ذرا سب سے گلے ملتے ہیں. بلاگ والا گل جی دسترخوان والا کا سج چکا ہے, اور بابا جی میرا بلاگ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ کے گھر جشن تھا. چلو جی, الحمدللہ رب العالمین. یہ ڈے 2 ہے, اور رات کو یار ایک بیڈ لک ہوا, جشن بہت اچھا ہوا, اور نظر بہت سی دسترخوان انکل فائد نے بہت اچھا بکھایا. لیکن میرے فون کی میموری فل ہو گئی, دین بیٹری لو ہو گئی. وہ تمام چیزیں یار بڑی مس کرنا, ریکارڈ نہیں کر پایا, ورنہ آپ کو دکھاتا میں. بہرحال اینی وے, ابھی اس وقت آ چکے ہیں ہم لوگ ڈیفینس ایک جگہ اسٹوڈیو. سنی بھائی میرے ساتھ ہیں. سنی بھائی میرے ویورز کو ہاتھ لا دو یار. سنی تو مس کیتا ہے یار, انکل ساحل چلنا بڑا مزہ آتا ہے یار. اس قسم انکل نے کونا بنایا سی, لگے میں تو کھانا ہی تینوں پتا ہے, لیکن بہت مزیدار سی. چلو بھائی اسٹوڈیو چل رہے ہیں. اچھا جی, الحمدللہ ابھی بریک ہوا ہے. یہ ایک پرائیویٹ چینل کا او ایس ٹی ہے جس کا ہم بیکنگ کورس کر رہے ہیں. اور ہمارا آج کے ولاگ کا جو موضوع ہے, کل 14 رمضان تھا, آج 15 رمضان ہے. دسترخوان امام حسن علیہ السلام. کل آپ کو تمام صورتحال دکھائی, جشن شروع ہوا, نظر ہوئی, دسترخوان بچھا, مرچنٹ ہاؤس کا بھی اور ساحل بھائی گھر کا بھی. اور آج ڈے 2 تھا, اسٹوڈیو آ گئے. اسٹوڈیو آ کر ہم ابھی کام کر رہے ہیں, اور روزہ اس وقت بہت شدید لگ رہا ہے. بریک لیا ہم نے افطار کے لیے, لہٰذا امام حسن کا دسترخوان تھا, آپ کو دکھایا. اور جس نے بھی اپنے گھر پہ دسترخوان بچھایا, مولا کا مالک ان سب کی نوکریاں قبول فرمائیں, اور سب کو توفیق دیں کہ اس دسترخوان کو بچھائیں, اور ان کی جو حقیقی سیرت ہے اس پر ہم سب عمل کر سکیں. اس امید کے ساتھ اس بلاگ کو اینڈ کریں گے کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بلاگ اچھا لگا ہوگا, اگر اچھا لگا ہو تو لائک, کمنٹ, سبسکرائب, شیئر, بیل آئکن پریس کرنا مت بھولیے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.